بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کے پارٹ نمبر 16 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو بہر از خدا زین بازا، ہرچ باشد غیر حق از دل کن صفا۔ اے باہو رحمت اللہ علیہ، خدا کے لیے رکا رہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ واضح ہو کہ جو شخص خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتا وہ عالم اور فقیر کس طرح ہو سکتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورت الصف آیت نمبر 2 میں فرمان خدا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ جاننا چاہیے کہ علم کے نتیجہ میں علماء محض صاحب روایت ہیں، جبکہ اس میں اللہ ذات کے ذریعے فقراء صاحب ہدایت ہیں، اور روایت بھی در حقیقت ہدایت کے لیے ہوا کرتی ہے، جو انبیاء و اولیاء کا مرتبہ ہے۔ انبیاء و اولیاء اور عامل علماء کو بڑے درجات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورت المجادلہ آیت نمبر 11 میں فرمان خدا ہے، اوت العلم درجات، علم کو بڑے درجات عطا کیے گئے ہیں۔ جو شخص علم کو سر سے پکڑتا ہے، اور علم کا سر حرف عین ہے، تو حرف عین اسے عین مشاہدہ بخشتا ہے، جس سے وہ عین عارف باللہ بن جاتا ہے اور اسے اعلیٰ ترین علیین مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص علم کو وسط سے پکڑتا ہے، اور علم کا وسط حرف لام ہے، تو حرف لام اسے لا یحتاج بنا دیتا ہے، اور جو لا یحتاج ہو جاتا ہے اس کا دل متقی مستغنی اور لائق دیدار بن جاتا ہے۔ اور جو کوئی علم کو اس کے آخری حرف سے پکڑتا ہے، اور علم کا آخری حرف میم ہے، تو میم سے وہ مردان خدا کے مراتب کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ محض حسبت اللہ صاحب علم اور صاحب تقوی ہو جاتا ہے۔ علم کلام حق ہے اور حق کی ہی دلالت کرتا ہے، پس جو شخص حق سے برگشتہ ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کا حکم بجا نہیں لاتا، اور شیطان کی طرح انا خیر منہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ علم کے حرف عین سے آگ، حرف لام سے لادین، در طلب، رشوت، اور حرف میم سے نفس و ہوا کی جانب مراجعت کرنے والا یعنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری شامت نفس، طمع، حرص کے غلبہ اور حب دنیا کی آفت کے باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترک الدنیا راس کل عبادت و حب الدنیا راس کل خطیئت، ترک دنیا تمام عبادتوں کی جڑ ہے اور حب دنیا تمام گناہوں اور خطاؤں کی جڑ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ علم بہتر از تفسیر نیست، ہیچ تفسیر بے از تاثیر نیست، کوئی بھی علم اس کی تفسیر سے بڑھ کر نہیں ہوتا، جبکہ تمام علوم اور تمام تفاسیر علم تاثیر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ واضح ہو کہ علم تاثیر محض تصور اسم اللہ ذات ہے۔ نفس پرست تو ہر کوئی ہے اور خدا پرست کوئی کوئی ہے۔ شہوت و غصہ و طمع و حرص و ہوا اور زینت دنیا کو پاؤں تلے روند ڈال، تاکہ تو یک بارگی انسان بن کر انسانیت کے مرتبہ پر فائز ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ نفس شہوت کے وقت دیوانہ اور بے عقل بمثل چوپایا حیوان ہوتا ہے، اور نفس غضب و غصے کے وقت مطلق شر شیطان ہوتا ہے، اور نفس بھوک کے وقت کتا درندہ بے اختیار اور حیران کن ہوتا ہے، اور نفس شکم سیری کے وقت خودی و انا میں آ کر اس وقت کا فرعون بن جاتا ہے، اور نفس سخاوت کے وقت
बखील कारून की तरह नाफरमान होता है। नफ्स का कोई इलाज नहीं सिवाय उसके कि नफ्स को कत्ल कर दिया जाए, और नफ्स को कत्ल करना या उसे ताबे करना या फर्मा बरदार बनाना या इबादत में डालकर मुतमइन्ना बनाना वगैरह सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र अल्लाह यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की तासीर और इसमें अल्लाह ज़ात से पैदा होने वाली 10 सिफ़ातुल क़ल्ब से मुमकिन है। बस जो शख्स कल्ब की ये 10 सिफ़ात नहीं रखता, वो अगरचे सारी उम्र रियाजत में सर पत्थर पर मारता रहे, उसका नफ्स कभी उसका ताबे ना होगा और उसके हुक्म में ना आएगा। चुनाचे कल्ब की 10 सिफ़ात ये हैं। पहली सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से आफताब की तरह रोशन हो जाता है और वजूद में कोई तारीकी नहीं रहती। दूसरी सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से गहरा दरिया हो जाता है और जो कुछ भी दरिया में गिरता है उससे दरिया नापाक नहीं होता। तीसरी सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से इश्क की आग से पुर हो जाता है और ला सिवाय अल्लाह को जला देता है। चौथी सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से चश्मा आब हयात बन जाता है, और जो कोई कल्ब के इस चश्मा आब हयात से पी लेता है वो हयात अबदी पा लेता है। और युहयल कल्बा व युमीतुन नफ्स के बमुआजब उसका दिल जिंदा और नफ्स मुर्दा हो जाता है, उसे खिज़र कल्ब कहते हैं। पांचवी सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से सखावत की कान बन जाता है और ज़ाहिर व बातन में इबादत माबूद में मुस्तगर्रक रहता है। छठी सिफ़त ये कि कल्ब चूँकि बमिसल तिलिस्मात है, लिहाजा इसमें अल्लाह की तासीर से तिलिस्मात आतश रंज से जल जाती है और साहिब कल्ब खजाना पा लेता है। सातवीं सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से हर वक्त हर हकीकत की राह को आईने की तरह देख लेता है। आठवीं सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से रोशन चिराग की तरह रोशन हो जाता है और चिराग से चिराग जलता है। नौवीं सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से मुर्दा घास की तरह ज़िक्र इलाही की बाराने रहमत के पानी से हरा भरा हो जाता है। दसवीं सिफ़त ये कि कल्ब इसमें अल्लाह की तासीर से अपनी असल हकीकत हासिल करके वस्ले इलाही और कुर्ब अल्लाह पा लेता है, और ऐसा कल्ब हमेशा अल्लाह ताला की नज़र में मंजूर रहता है और इसी कल्ब को हुजूर इलाही कहते हैं। जो शख्स कल्ब की ये 10 सिफ़ात रखता है उसके चारों अंसर यक वजूद हो जाते हैं, और ऐसा शख्स यक वजूद होकर अल्लाह ताला की ज़ात में ऐसा मुस्तगर्रक हो जाता है कि हक़ ताला के सिवा ना उसे शैतान याद रहता है और ना नफ्स याद रहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्र दावत इब्तदा व इंतहा हर यके वाज़े शुदा अज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे फ़क्र और दावत की इब्तदा और इंतहा सब मुझ पर खुल गई है, ताहम मुझ पर हर चीज़ की हकीकत महज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की चश्मे लुत्फ़ से वाज़े हुई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के रा रुखसत नबाशुद अज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्फत हक की रस्त वहदत वसूल। जिसको बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त हासिल ना हो उसका मार्फत खुदाबंदी हासिल करना और विसाल वहदत तक पहुँचना मुमकिन नहीं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उक्तुलू अनफुसकुम बिसैफिल मुजाहिदा, मुजाहिदा की तलवार से अपने नफूस को हलाक कर दो, मगर इंसान के वजूद में नफ्स गायब है और गैबी नफ्स को तलाश करना और कत्ल करना गैब को ढूंढ लेने वाली मुजाहिदा की गैबी तलवार से ही मुमकिन है। और वाज़ेह हो कि गैब जो और गैबी मुजाहिदा की तलवार महज मोहब्बत इलाही और आतश तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है, जिससे नफ्स को यकबारगी
قتل کر کے ہر دو عالم یعنی دونوں جہان کو قید میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں و این جہاں است یک نفس قید تواند کشت نفس با حفظ، اس جہان اور اس جہان کے درمیان یہ ایک نفس ہی حائل ہے، اور اس ہوا و حفظ کے منبع نفس کو کیوں کر قتل کیا جا سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کار مرداں اس تقوی باطنی ہر کے این تقوی ندارد آن زنی، باطنی تقوی اختیار کرنا یعنی تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہونا مردان خدا کا کام ہے۔ جو کوئی یہ تقوی نہیں رکھتا وہ مرد مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی صبر شکر راضی با خدا این چنین تقوی بود باطن صفا، متقی صاحب تصور اسم اللہ ذات صبر شکر کے ساتھ رضا الہی پر راضی رہتا ہے، ایسے ہی تقوی سے باطن صفا ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنچ باشد لا سوائے غیرت بود عارفان را غیرت از حیرت بود، ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کچھ ہے وہ غیریت ہے، عارفوں کو اس غیریت سے سخت وحشت اور حیرت ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باہو بہر از خدا بکام باش لب بلب بستہ زبان آرام باش، اے باہو خدا کے لیے تصور اسم اللہ ذات کے علاوہ ہر ایک شغل کو ترک کر دے اور تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر لب بستہ خاموش ہو جا۔ واضح ہو کہ جو کوئی دعوت شروع کرے تو پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کر کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کون سی چیز بہتر ہے کہ جس کی خاطر میں دعوت پڑھوں اور اسے مسخر کروں۔ پس اگر وہ یہ جانے کہ تمام چیزیں ادنا ہیں اور دونوں جہانوں سے بہتر اور بڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پس چاہیے کہ وہ دعوت خدا تعالیٰ ہی کے لیے پڑھے اور خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مہربان، خوشنود اور رضامند کرے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من لاہ المولا فلاح الکل، جس کا رب اس کا سب۔ چنانچہ جب صاحب دعوت کل کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں اس کی نظروں میں جز دکھائی دیتے ہیں۔ پس جز کو قید میں لانا کیا مشکل ہے، لیکن دینی اور دنیاوی کاموں کے لیے دعوت پڑھنے کے لائق اس شخص کا وجود ہے جو اسم اعظم کا عامل فقیر کامل ہو اور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی تلوار ہو، لہذا کامل فقیر کی صرف ایک بار تھوڑی سی توجہ ہزارہا دعوتوں کے شب و روز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اسم اعظم جو کہ قرآن شریف میں گم ہے وہ 30 حروف سے معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی 30 حروف میں اسم اعظم ہے۔ جو کوئی پہلے حرف اعظم کو اپنے عمل میں لاتا ہے اور بعد ازاں اسم اعظم پڑھتا ہے تو پڑھنے والا معظم عامل کامل بن جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 17 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔